لوگوں کو حلوہ کھانا تھا، حلوہ کھانے کے لیے دین کو بدنام کیا گیا، اور یہ کہانی گڑھی گئی کہ اللہ کے نبی غزوہ احد میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور آپ نے حلوہ استعمال کیا تھا، اس لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں شب برات کے موقع پر۔ اللہ کے بندو، غزوہ احد لڑی گئی ہے شوال میں اور تو حلوہ کھا رہا ہے شعبان میں، 2 مہینہ پہلے کھا رہا ہے۔ اور وہ کون سا حلوہ تھا جو نبی نے کھایا تھا دانت ٹوٹنے پر؟ ہمیں تو کہیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا فیس بک کے اوپر، میں نے دیکھا ایک آدمی بالکل جوکروں کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ارے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلوہ کہاں ہے، حلوہ کون سی کتاب میں؟ ارے حلوہ کتاب میں تھوڑی ملے گا، حلوہ تو کڑھائی میں ملے گا۔ یہ جوکر بازی، یہ لطیفے بازی، یہ چٹکلے بازی، اور اس کو آپ دین کا نام دے رہے ہیں۔ بھئی آپ کو حلوہ کھانا ہے شوق سے کھائیں، اسے دین کے ساتھ نہ جوڑیں، اسے سنت کہہ کے نہ کھلائیں کھائیں، اسے شریعت کہہ کے نہ کھائیں اور کھلائیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے سیما پور میں بھی قبرستانوں میں لائٹنگ کی گئی 15 شعبان کو۔ آج آپ کے اہل حدیثوں کے علاقوں میں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے علاقوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر 10 محرم کو تعزیہ نکالا جاتا ہے۔ ابھی سمستی پور کے علاقے میں میرا پروگرام تھا، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، برسوں سے اہل حدیث لوگ چلے آ رہے ہیں، لیکن محرم کے موقع پر وہ شیعہ بن جاتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دین کو قرآن و حدیث سے نہیں سیکھا، ہم نے سماج میں جو دیکھا اس پہ عمل کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی وہ نہیں ہے جسے ہمارے باپ دادا نیکی سمجھتے تھے، نیکی وہ نہیں ہے جسے سماج نیکی سمجھتا تھا، نیکی وہ ہے جسے اللہ نے نیکی قرار دیا ہے، نیکی وہ ہے جسے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ کیا کر رہے ہیں بھائی جلسہ کے رضاکار لوگ؟ خاموش کراؤ بھائی، کیوں جلسے کا ماحول خراب کرو؟ اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، بڑے پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ جاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، جس کو رسول نے نیک کہا ہو، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے۔ ہاں، جب دنیا کا کوئی کام کریں گے، جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے۔ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں
کر سکتے. جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے, ہر سال ربیع الاول آتا رہا, 12 تاریخ آتی رہی, جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا, اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں, یہ میڈ ان انڈیا ہے. یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے, میڈ بائی اللہ نہیں ہے, یہ میڈ بائی ہیومن ہے. یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے, اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے, اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے. ایک بات بولوں, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی, اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی. کتنا عمل کر کے آئے ہو, اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا. کیا عمل کر کے آئے ہو, اللہ کیا یہ دیکھا جائے. بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے. ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا, ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں, پبلک جھوم رہی ہے. اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے, اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, آپ کے عمل کی کوانٹیٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی, آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا, اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے, کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے, اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے. اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے, آپ عمل کرو. کون سا عمل؟ نیک عمل کرو, عمل صالح کرو, جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, کبھی شرک مت کرنا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی, اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ, پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی, اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں, اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے, آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے, پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے. آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے, یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے. شریعت میں, اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں, آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے, اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ, یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ, یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ. اور اس میں 2 چیزیں ہیں, میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ پہلے سوال کا جواب. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں.